بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ العظیم۔ غرور اور تکبر، فخر و مباحات انسان کے ختم کر دیتی ہیں اور انسان کے وجود کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے، اور تکبر کی جتنی بھی علامات ہیں ان سب چیزوں سے انسان کو الگ رہنا چاہیے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو زمین پر گرا دیا، اور جو ایسے لوگ تھے کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور وہ تکبر سے الگ زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ عاجزانہ زندگی گزارتے تھے، تو ان کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا، اور جنہوں نے تکبر کیا اللہ رب العزت نے ان سب تکبر کرنے والوں کو مٹی میں ملا دیا، اور ان کی کچھ بھی اوقات اللہ کے نزدیک نہ رہی اور نہ ہی لوگوں کے نزدیک ان کی کوئی اوقات رہی ہے۔ اور تکبر سے انسان اگرچہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا عالی مرتبت سمجھا جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر اور اس کا مرتبہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو تکبر کو پسند نہیں کرتا، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں اگرچہ کم قدر والا معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے۔ اس لیے عاجزی انسان کے جسم کے اندر ہونی چاہیے، اور تکبر سے انسان کو نفرت رہنی چاہیے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ زمین پر کبھی اترا کر مت چلنا، کیونکہ تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں چھو سکتے، اور نہ ہی تم چل کر کے ایڑی زور زور سے زمین پر مار کر کے تم اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تکبر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند فرماتے ہیں، اور جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے تکبر سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے، اور بڑا ہی دل کو چھونے والا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہرن ہے، اور ہرن کو اللہ رب العزت نے سینگ عطا فرمائے جو اس کی طاقت کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ دوبالا کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے سینگ کو اچھے کام کے لیے استعمال کرے وہ اچھی سمجھی جائے گی، اور اگر وہ غلط اپنی طاقت کو استعمال کرے، اپنے غلط طریقے سے اس کا استعمال کرے گی اپنے سینگوں کا، تو اللہ رب العزت اس کو غارت بھی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے ہرن کے بارے میں کہ ہرن کے سینگ بہت ہی زیادہ طاقت اور قوت والے ہوتے ہیں، اور ہرن ان کے ذریعے سے خوبصورت بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہرن ایک مرتبہ چلتا جا رہا تھا، اور کہیں پر لوہے کے تار لگے ہوئے تھے جس میں ہرن کے سینگ پھنس جاتے ہیں اور ہرن کا نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اور اس کا باقی جسم تاروں میں اٹک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے سینگوں کے ذریعے سے ان تاروں کے اندر لٹک جاتا ہے، اور اس کا باقی جسم نیچے لٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو وہ ہرن اپنے سینگوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ اس کا نکلنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اس کا نیچے کا حصہ لٹکا ہوا تھا، جانور آتے ہیں اور اس کے جسم کو بالکل خالی کر دیتے ہیں، اور اس کا جسم نوچ نوچ کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اس ہرن کی حقیقت تھی کہ جس کو اپنے سینگوں پر بڑا غرور تھا، لیکن وہ سینگوں نے ہی اس کی جان کو اس سے الگ کرا دیا، اور وہ کسی کام کی بنا رہی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو طاقت اور قوت ہمیں دی ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، غلط استعمال اس کا نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے اوپر فخر اور تکبر بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہی چیز
ہماری ضمانت کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا، لوگوں کے اوپر گھمنڈ کیا اور لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے ساتھ بدماشی کی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، تو یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اچھی جزا سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تکبر انسان کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عاجزی اختیار کرو اور میانہ روی اختیار کرو، تکبر کو اختیار نہ کرو، کیونکہ جو جھکتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ پھنس کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں تکبر کی بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے۔